اللہ نے آقا کو بلایا شب معراج۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، ان کے آل پاک پر۔ ناظرین کرام، پروگرام محسن انسانیت کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور میری جانب سے آپ تمام محترم ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تبلیغ اسلام کا آغاز کیا مکۃ المکرمہ کی سرزمین سے، تو مشرکین مکہ آپ کی جان کے در پہ ہو گئے، لیکن حضرت ابو طالب علیہ السلام اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، جو محسنہ انسانیت اور محسن انسانیت، یہ دونوں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈھارس بنے ہوئے تھے، اور کسی نے جرأت نہیں کی جب تک یہ زندہ تھے کہ آپ پر براہ راست کوئی حملہ کر سکے اور کوئی نقصان اس طرح کا پہنچا سکے۔ لیکن جب جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تو جس کو عام الحزن قرار دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، غم کا سال قرار دیا، اس کے بعد اب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ جو مشرکین مکہ تھے، جو پہلے سے دشمن تھے، لیکن اب ان کی جرأت میں اضافہ ہو گیا کیونکہ حضرت ابو طالب موجود نہیں تھے۔ اب آپ کی جان کے درپے ہو گئے، یہاں تک کہ شب ہجرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور پیغام لے کر آئے کہ اب یہ آپ کی جان کے درپے ہو گئے، لہٰذا آپ نے مکے کو چھوڑنا ہے۔ اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرزمین مکہ کو چھوڑا، اور کس کیفیت میں چھوڑا؟ اپنے مکۃ المکرمہ کو، جہاں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اور اس کے بعد جب آپ مدینہ کی طرف گئے تو مدینہ میں پہلے سے انتظام کیا تھا رسالت مآب نے، اور وہاں کے لوگوں نے آپ کا بھرپور انداز میں استقبال کیا، اور بہت ہی میرے خیال سے تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی کہ جس طرح عرب کے جو قبائل تھے، جو آپس میں جب لڑتے تھے، خون کے پیاسے ہوتے تھے، ایک کے بدلے ایک کا قتل ہوتا تھا، یہاں سے جو مہاجرین گئے اور وہاں کے جو مدینہ کے اندر کے انصار نے جس انداز میں محبت کے ساتھ ان کا استقبال کیا، خود نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بلکہ تمام مہاجرین کا، اور ان کے لیے جس طرح محبتوں کا اظہار کیا، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے ساتھ جو بے مثال طریقے سے محبت اور ان کا ساتھ دیا، جس کو مواخات کہتے ہیں، بھائی چارے کا جو قائم فرمایا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے درمیان، جس طرح تعاون کیا، چونکہ بے گھر ہو کے آئے تھے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، انہوں نے گھر دیا ان کے لیے زمینوں میں حصہ قرار دیا، ان کا کھانے پینے کا انتظام کیا۔ تو آج ہم اپنے پروگرام میں اس بے مثال جو مواخات جسے کہتے ہیں، بھائی چارے کا جو اللہ کے نبی نے مہاجرین و انصار کے درمیان قائم فرمایا، اس حوالے سے گفتگو کے لیے ہمارے درمیان ہمارے اسٹوڈیو میں مایہ ناز جید علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں ان کا مختصر تعارف آپ کے سماعتوں کا نظر کر رہا ہوں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز عالم دین ہیں اور اتحاد بین المسلمین کے داعی ہیں، جناب حضرت علامہ عبد الخالق فریدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ، آپ تشریف لائے ہمارے پروگرام میں۔ اور میں ہمارے ساتھ دوسرے مہمان ممتاز عالم دین ہیں حضرت علامہ سید ضامن عباس زیدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خوش آمدید کہوں گا آپ کو پروگرام میں۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز مشہور و معروف نعت خواں جناب وسیم عباسی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین کرام، سلسلے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں، اور جناب محترم عبد الخالق فریدی صاحب سے اس سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکۃ المکرمہ کی سرزمین سے اسلام کی ترویج و تبلیغ کا آغاز کیا۔ مشکلات تو پہلے سے بھی تھیں، تو اب بھی اگر ان مشکلات کو برداشت کرتے اور خود مکے میں رہ کے دین اسلام کی ترویج و تبلیغ کو جاری رکھتے، کتنی ایسی مشکلات پیش آئیں، کیا ایسی مجبوری پیش آئی کہ اللہ کے نبی کو سرزمین مکہ چھوڑنا پڑا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل 13 سال نبوت کے اعلان کے بعد مکہ مکرمہ میں تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی طور پر جن مشکلات کا اور مصائب کا اور تکالیف کا شکار ہوئے وہ ایک طرف رہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بہت زیادہ اپنوں کے ہاتھوں اور قریبی رشتہ داروں کے ہاتھوں بڑی مشکلات کا شکار ہوئے، اور گاہے بگاہے صحابہ کرام ان مشکلات کا ذکر بھی کرتے تھے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان لانے کے بعد جو ہمارے عزیز و اقارب ہیں ہمارے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں وہ ناقابل برداشت ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کچھ آیات بھی نازل کی ان کی ڈھارس بندھانے کے لیے۔ قرآن مجید کے دوسرے پارے میں سورہ بقرہ میں ارشاد ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ماضی کی قومیں تھیں اور ماضی کی جو مسلم امتیں تھیں ان کی ایک مثال دی کہ وہ اللہ کی راہ میں ہلا بھی دیے گئے، مشکلات کا شکار بھی ہوئے، اور ایک ایسا بھی وقت آیا کہ انہوں نے کہا اللہ کی مدد کب آئے گی، تو فرمایا اللہ کی مدد قریب ہے۔ تو ان آیات کا جو بنیادی پیغام اور فلسفہ ہے وہ یہ تھا کہ مشکلات تو آتی ہیں اللہ کی راہ میں۔ علامہ صاحب آپ سے میں گزارش کروں گا کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، جیسے قبلہ نے کہا کہ تمام صاحب کرام جو ہیں پہلے جا چکے تھے۔ خانوادہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود تھا، اور ان میں سے خود حضرت علی شب ہجرت آپ بستر پہ چھوڑ کے چلے گئے تھے، اور آپ فرما کے گئے تھے کہ جو امانتیں ہیں واپس کرنی ہیں، اور وہ خود خانوادہ رسالت میں آپ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور دیگر احباب جو موجود تھے ان کو لے کر آنے کے لیے کہا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے گئے تو وہ کیا ایسا تھا کہ اللہ کے نبی خود تو تبلیغ کر رہے تھے مکے میں، تو یہاں لوگ جو ہے نا وہ اتنی شدت سے کنورٹ نہیں ہو رہے تھے، تیزی کے ساتھ نہیں آ رہے تھے، لیکن وہاں ایسا کیا کیا تھا، کس نے وہاں پر جا کے اس پیغام کو پھیلایا تھا کہ جب یہ گئے ہیں وہاں پر تو بڑا بھرپور انداز میں انہوں نے استقبال کیا، جیسے وہ بڑے بہترین اشعار طلع البدر علینا، تو یہ کیا ایسا مطلب انداز تھا تبلیغ کا کہ مکے کے سے زیادہ مدینے کے اندر سرزمین جو ہے وہ زرخیز تھی دین اسلام کی ترویج و تبلیغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین، اما بعد۔ دیکھیے پہلے تو ابتدا میں جیسے علامہ صاحب نے گفتگو کی، ایک ذہن سے ہمیں چیز کو نکالنا چاہیے، جو ہجرت ہوئی جان کو خطرہ تھا تو اس لیے ہجرت ہوئی، یا ہجرت کا ارادہ کیا تھا تو اہل مکہ جان کے دشمن بن گئے تھے؟ ان دونوں باتوں میں بڑا فرق ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ میں جان کا خطرہ ہے میں اس لیے ہجرت کر رہا ہوں، یہ کانسیپٹ الگ ہے۔ ایک یہ کہ میں یہ وطن چھوڑ رہا ہوں، میرے وطن چھوڑنے کی وجہ سے اس شہر کے لوگ میرے دشمن بن رہے ہیں، تو دوسری تعبیر جو ہے در حقیقت وہی تعبیر ہے۔ اگر رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی مکے ہی میں رہتے، جو ظلم پریشانیاں کا سامنا کر رہے تھے، اگر مکے ہی میں رہتے تو اتنا جان کو خطرہ نہ تھا۔ جان کو خطرہ کب ہوا، جان کے دشمن کب بن گئے مزید وہ کہ جب انہوں نے ہجرت کا ارادہ کیا۔ اچھا تاریخ جو ہے مختلف پیراہیں بیان کرتی ہے، اس میں بات یہ کہ ہجرت کیوں کی، ارادہ کیوں کیا، وہ بات الگ رہی۔ جو مشیت الہی یہی تھی، مکے سے مدینہ جانا تھا، خدا کے حکمات، خدا کے مشیت وہ اپنے مقام پر رہی۔ دنیاوی اعتبار سے اگر ہم دیکھتے ہیں، مدینہ اس وقت غریب ترین آبادی تھی، مکہ امیر ترین ریاست تھی، جتنے عرب کے بڑے بڑے یہودیوں کے، نصارہ کے تاجر، جن کو کہیے کہ اس وقت کی طاقتیں جتنی بھی تھیں سب مکے میں تھیں، اور مسلمان
پسماندہ تھے اس وقت بھی، اور مدینہ غریب بستی تھی. وہاں جو قبیلے تھے ان قبیلوں میں 3 جو یہودی قبیلے تھے وہ طاقتور تھے. بقیہ 2 قبیلے جو تھے جو کنورٹ آہستہ آہستہ ہونا چاہ رہے تھے لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کہ دین اسلام کیا ہے، اوس اور خزرج. مدینہ کی جب بستیوں میں آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا ہوا کرتا تھا تو جو طاقتور قبیلے ہوتے تھے جیسے کیا کہتے ہیں بنو نذیر وغیرہ، ان کے پاس اپنی صلح صفائی کے لیے جایا کرتے تھے. اگر وہاں سے بھی معاملہ حل نہ ہو تو پھر وہ مکے میں جو بڑے رؤسا تھے، بڑے سردار تھے، ان کے پاس آیا کرتے تھے کہ ہمارے یہاں مسائل ہو چکے ہیں تو ان کو حل کیجیے. یہی بنو اور کیا کہتے ہیں اوس خزرج قبیلوں کی آپس میں جب اختلافات ہوئے اور مدینے میں جو قبائل تھے انہوں نے مسئلوں کو حل نہیں کیا تو یہ مکے آئے. جب یہ مکے آنے لگے مکے کے سرداروں کے پاس کہ ان سے تصفیہ کروائیں گے ہم، جب یہ مدینہ چلنے لگے تو ان بڑے جو یہودیوں کے جو قبیلے تھے انہوں نے کہا کہ دیکھو وہاں جا تو رہے ہو مگر یاد رکھنا کہ وہاں پہ جو کعبہ ہے اس کے پاس مت جانا. انہوں نے پوچھا کیوں نہ جائیں؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ وہاں پہ ایک محمد نامی ہے وہ کچھ کہتا رہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ کچھ کہتا رہتا تو اس کی بات مت سننا، تو اپنا فیصلہ کروا کے واپس آ جانا. یہ مدینہ سے مکے آئے، یہودیوں کے جو سردار تھے ان سے ملاقات کی. اب ظاہر ہے کہ قیام بھی ہوا. اب یہ تو تجسس ہوتا ہے نا، کسی بات کو اگر روک دیا جائے تو تجسس پیدا ہو جاتا ہے، اگر نہ روکتے تو شاید تجسس پیدا نہ ہوتا ان کے اندر. جب وہ رک گئے تو انہوں نے کہا کہ کیا کہ یہاں تک آئے ہیں تو کعبے کی زیارت کو نہ جائیں، یہ کیسے ممکن ہے بات. یہ خاموشی سے گئے اور وہاں انہوں نے ختم مرتبت کی ذات کو دیکھا، کعبے کی دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کا نعرہ بلند کر رہے ہیں. جب یہ دونوں قبائل کے افراد جانے لگے تو سردار نے روکا ان کو پھر بھی، مگر جب یہ انہوں نے کہا نہیں ممکن نہیں ہے یہاں تک آئیں زیارت نہ کریں کعبے کی، تو انہوں نے کہا جا رہے ہو مگر کانوں میں روئی لگا لو تاکہ اس کی آواز تمہارے کانوں میں نہ آئے. تو ان کے کانوں میں روئی لگا دی گئی. اب یہ گئے انہوں نے کعبے کی زیارت کی اور زیارت چہرے مبارک ختم مرتبت بھی کیا انہوں نے. لیکن تجسس پھر پیدا ہوا کہ دیکھے تو کہہ کیا رہے ہیں یہ آخر بول کیا رہے ہیں یہ. تو انہوں نے روئی نکال دی. جب روئی نکالی تو کلام ظاہر ختم مرتبت کا کلام، وہ کلام ایسا تھا دل پر ایسا اثر ہوا کہ یہ دونوں مسلمان ہوئے. اور اس کے بعد پھر جب یہ واپس مدینہ گئے تو پھر ان مدینہ والوں نے پوچھا کیا رہا، تو انہوں نے پھر سارا ماجرا بتایا کہ وہاں پہ ایسے ایسے بھی ہمیں. پھر جب بعد میں آئے تو مزید افراد کے ساتھ آئے، 12 آئے، پھر 70 پہ 72 تک کی تعداد پہنچ گئی. 2 سال تک یہ ہوتا رہا. اہل مکہ کے سرداروں نے دیکھا کہ یہ آہستہ آہستہ یہ پیغام مدینہ تک پہنچ رہا ہے. پھر آخر میں اہل مدینہ نے باقاعدہ دعوت دی کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ہاں تشریف لائیں. اب ظاہر ہے کہ دیکھیں کیونکہ رسول خدا کی ذات گرامی آئی ہی اسلام کی تبلیغ کے لیے ہے، گوشے گوشے میں اسلام کو پھیلانا ہے. جب اہل مکہ کو یہ اندازہ ہوا کہ مدینہ تک پیغام الہی پہنچ رہا ہے اور ان کا پیغام جو پیغام رسول خدا لے کر آئے ہیں یہ پیغام وہاں تک پہنچ رہا ہے، تو اب ان کے گرد گہرا تنگ کرنے کی کوشش کی گئی. پھر اذیتیں دینا شروع کی گئیں. جتنے بھی واقعے جب تک حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ زندہ رہیں، جتنے بھی واقعات ہیں اوجڑی ڈالنے سے لے کر پتھر مارنے تک، یعنی بعض روایتیں کہتے ہیں کہ ہاتھ تک سے حملہ کیا ہے. لیکن ساری ہمت کب ہوئی؟ جب حضرت ابو طالب بھی دنیا سے چلے گئے تھے. جب تک حضرت ابو طالب زندہ رہے اس وقت کسی کی یہ مجال نہیں ہوتی تھی کہ کوئی اس انداز میں بے ادبی کر سکے. ظاہر ہے کہ یہ ایک طاقت جو 2 طاقتیں جو سہارا تھیں ان کی، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا اور حضرت طالب کی ذات گرامی، یہ 2 سایہ اپنے وہاں سے سر سے اٹھ گیا. اسی درمیان میں مدینہ تک پیغام پہنچا، اہل مدینہ کی دعوت آئی. اور جب انہوں نے ارادہ کیا، اور جیسے کہ علامہ صاحب نے کہا کہ ایک اصحاب کی بڑی تعداد ہے کہ نبی رسول کی ذات اور امام کی ذات یہ تو صعوبتیں پریشانیاں برداشت کر لیتے ہیں، لیکن جو صحابی جو اصحاب جنہوں نے حالات کو نیا دیکھا ہوتا ہے قوت برداشت ہر ایک کی اپنی معرفت اپنے مقام پر ہوتی ہے. ایک اکثریت جو تھی اہل مکہ کے مظالم جیسے وہ ہجرت کر جا چکے تھے، مکہ ویسے خالی ہو چکا تھا. یہاں پھر ارادہ جب اہل مکہ کے سردار کو اندازہ ہو گیا کہ اب یہ ہجرت یہاں سے جانے والے ہیں اور اب تک جو ہم پیغام یہاں روکنے کی کوشش کر رہے تھے یہ وہاں تک پہنچے گا، اور ان کی تو طاقت و حکمرانی چلتی ہی غریب بستیوں کے اوپر تھی کہ اگر یہ مدینہ تک پہنچ گئے تو ہم حکومت کس پہ کریں گے.
جو آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی طاقتیں جو ہیں وہ چھوٹی طاقتوں کے اوپر بل بوتوں کے اوپر بادشاہت کر رہی ہوتی ہیں، ان پر اپنا روز جما رہے ہوتے ہیں، وہی کیفیت وہاں کی تھی۔ ماضی کے حالات میں آج کے عالم کو زیادہ فرق نہیں ہے، تاریخ دہراتی ہے اپنے آپ کو۔ جیسے ہی اہل مکہ کے بڑے سردار کو اندازہ ہوا کہ اب یہ ہجرت کرنے کا ارادہ طے کر چکے ہیں، جانے والے ہیں، دیکھیے اگر فقط ان کی ذات سے دشمنی ہوتی نا، فقط ذات سے ان کو برداشت نہ کر رہے ہوتے تو سوچتے جا رہے ہیں جانے تو ان کو، لیکن تو پھر گھر کا گھیراؤ نہ کرتے۔ جب سے ہجرت کی ہے رسول خدا نے اور اپنے بھائی علی کو بلایا ہے کہ اے علی آج میں ہجرت کر رہا ہوں مکہ سے مدینے کی جانب، اور یہ ساری حکمت عملی تھی، ٹھیک ہے نا، چونکہ مکر اللہ مکرن خدا نے خود کہہ رکھا ہے، جو مکر کرتا ہے اللہ کے ساتھ تو خدا بھی ان کے اسی انداز میں پیش آتا ہے۔ بستر پہ سلانے کا مقصد فقط یہ تھا تاکہ وہ اہل مکہ وہ سمجھتے ہیں کہ رسول موجود ہیں، اور جو اب طے یہ ہوا کہ ان کو روکا کیسے جائے، گھر کا گھیراؤ کیسے کیا، تو اب کوئی ایک قبیلہ آمیدہ نہیں ہو رہا تھا کہ اگر ایک قبیلہ گھیراؤ کرے گا تو کل کو لوگ اس قبیلے کے دشمن ہو جائیں گے۔ تو جتنے قبائل تھے ان میں سے 2-2 4-4 آدمی لیے گئے اور 40 افراد نے رسول خدا کے گھر کا گھیراؤ کر لیا۔ اب سوچئے 40 افراد ایک چھوٹے سے گھر کو اگر گھیر لیں گے تو کوئی انسان تو انسان کیا، کوئی ہلکی سی شے بھی گھر سے نکلے گی تو نظر آ جائے گی۔ مگر آپ دیکھیے کہ تلواریں سوتے ہوئے نکالے ہوئے سائرات پہرا بھی دیتے رہے، اور وہ دیکھتے رہے حضرت علی چادر رسالت اوڑھ کر، یہ کمال چادر رسالت کا تھا کہ چادر رسالت اوڑھ کر لیٹے رہے اور وہ سمجھتے کہ رسول سو رہے ہیں، اچک اچک کر دیکھتے رہے دیوار کو کہ علی سو رہے ہیں، وہ رسول سو رہے ہیں۔ وہ تو جب صبح ہوئی اور وہ بیدار ہوئے اور جب جا کے انہوں نے چادر کو ہٹائی تو پھر دیکھا کہ یہ تو مسلمانوں کے رسول نہیں، تو علی سو رہے ہیں یہاں پہ۔ جو پھر بات میں غرض یہ کہ اب یہاں پہ حکمت کیا ہے، دیکھیے کہ 40 افراد نے گھر کو گھیرا ہوا ہے، رسول خدا نکل بھی گئے اور پتہ بھی نہ چلا۔ یہ ہے وہ مشیت الہی کہ اللہ جب چاہتا ہے تو آنکھوں میں پردے ڈال دیتا ہے۔ تو جان کو خطرہ تھا اس لیے ہجرت نہیں ہوئی تھی، ہجرت کر رہے تھے اس لیے جان کا دشمن بن گئے۔ سبحان اللہ۔ گزارش کروں گا وسیم عباسی صاحب سے کہ بارگاہ رسالت مآب میں نعتیہ اشعار پیش کیجیے۔ سج گئے آقا کی محفل کو سجانے والے، میرے سرکار کا میلاد منانے والے، میرے سرکار کا میلاد منانے والے، آمنہ پاک مبارک ہو تیرا چاند تجھے، ہیں تیرے چاند پہ قربان زمانے والے، ہیں تیرے چاند پہ قربان زمانے والے، اے حلیمہ تیری قسمت پہ میں واری جاؤں، اے حلیمہ تیری قسمت پہ میں واری جاؤں، آگے ہیں گھر میں تیرے عرش پہ جانے والے، آگے ہیں گھر میں تیرے عرش پہ جانے والے، تو جلا سکتی نہیں اے نار جہنم، سن لے ہم تو ہیں جشن ولادت کے منانے والے۔ اللہ نے آقا کو
بلایا شب معراج۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر پروگرام محسن انسانیت میں آپ کا میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی خوش آمدید کہتا ہے۔ ہماری گفتگو بریک سے پہلے جاری تھی۔ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تو جو سب سے بڑا اور بہترین واقعہ جو ہمارے لیے قابل عمل بھی ہے اور تمام انسانوں کے لیے ہدایت بھی اس کے اندر ہے، اور آج بھی انسان اگر اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کی مدد کریں، تو کس طرح بہترین معاشرہ قائم ہو سکتا ہے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان جو مواخات کا معاملہ فرمایا، کیا حالات تھے، کس طرح آپ نے اس مواخات کے معاملے کو پیش کیا؟ یہ صحابہ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو تقریباً 90 کے قریب یہ خاندان تھے، 90 سے 100 کے درمیان۔ اور جس طرح قبلہ نے فرمایا کہ مدینے کے جو لوگ تھے وہ بہت غریب تھے، یعنی جو اوس اور خزرج تھے ان میجارٹی میں وہ کاشتکار تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے اور مالی طور پر بہت کمزور تھے۔ اب یہ جو لوگ ہجرت کر کے آئے، ان کی معاش کا، خوراک کا، رہائش کا کیسے انتظام کیا جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال حکمت عملی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اتنے ہی صحابہ جو انصار تھے ان کو بلایا اور مہاجر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو، تو دو صحابی، دو خاندان، یعنی ایک مکہ سے آنے والے مہاجر صحابی کا خاندان اور ایک مدینہ کے انصار صحابی کا خاندان، ان دونوں کو بھائی بھائی بنا دیا۔ اب انصار جو تھے انہوں نے جس سخاوت کا مظاہرہ کیا شاید دنیا کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ہے۔ یہ جو رول ہے، کردار ہے، اس پر اللہ نے ان کو کمال خراج عقیدت پیش کیا۔ فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، حاجت مند ہونے کے باوجود اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دینے، بہت بڑی بات ہے۔ اس کی مثال اس کائنات میں آج ہمارے لیے آئیڈیل ہے، ہمارے شہر کے لیے، کراچی کے لیے، پورے پاکستان کے جتنے صوبے ہیں سب کے لیے، کہ اگر ان چیزوں کو ہم ختم کر دیں، لسانی، مذہبی، دیگر جو تعصبات ہیں، رنگ و نسل کے، خاندانی، جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیرت بے مثال جو ہے یہ انصار کی جو قربانیاں ہیں وہ تاریخ میں واقع رقم ہے، اور فقط یہ قربانیاں کتابی صورت میں نہیں ہونی چاہیے کہ ہم اس کو پڑھیں اور محظوظ ہو جائے، بلکہ ہم نے پریکٹیکلی طور پہ اس وقت ہمارے ملک کے اندر بھی ایسے حالات موجود ہیں کہ جس میں ہم جو ہے علاقائی اور لسانی تعصبات کا شکار ہیں۔ تو یہ بہترین مثال ہے۔ آپ کیا فرماتے ہیں کہ یہ جو تاریخی مثالی جو قربانیاں ہیں انصار کی، جو آج ہمارے لیے آئیڈیل ہیں واقعاً، اس پر کیسے ہم عمل کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جب رسول خدا نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی اور مدینہ تشریف لے گئے تو اس سے پہلے بھی عرض کیا کہ مدینہ والوں کی دعوت ہی پر گئے، ٹھیک، اور مدینہ والوں کا والہانہ استقبال۔ یہ الگ بات رہی کہ یہ ساری بشارتیں یہودیوں نے دے رکھی تھی اپنی کتابوں سے، ٹھیک، کہ ایک نبی آئے گا۔ جب علامت بتائی گئیں ان لوگوں کو، مدینہ رہنے والے یہودیوں کو، کہ مکے میں کیسا ایسا ہے، تو انہوں نے کہا یہ لگتا ہے کہ وہی نبی آ گیا ہے۔ اور جس وقت رسول پاک پہنچ رہے تھے مدینہ، تو یہودیوں ہی نے سب سے پہلے آتے ہوئے دیکھا تھا، ٹھیک، اور ایک غبار سے اڑتا ہوا دیکھا تھا، آتے ہوئے دیکھا تھا، تو کہا تھا کہ یہ یقیناً اسی کی سواری آ رہی ہے۔ اب یہ الگ بات رہی تھی کہ بشارت دے رہے تھے مگر خود پھر بھی ایمان نہیں لا رہے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اور وہ اہل مدینہ جنہوں نے دیکھا نہیں تھا لیکن گاہے بگاہے مکے جاتے رہے اور یہ پیغام آتا رہا، اس پیغام نے اتنا اثر کیا۔ دیکھیے، جب ہوتا کیا ہے کہ یہاں پہ پیغام ہمارے سامنے یہ ہے کہ، اور یہی حکمت عملی رسول خدا نے اختیار کی، کہ ایک لیڈر جو ہوتا ہے، ایک سربراہ جو ہوتا ہے، اس کی کوالٹیز کیا ہوتی ہیں۔ اگر لیڈر اپنے کاز کے ساتھ سچا ہوتا ہے، اپنے مقصد کے ساتھ سچا ہوتا ہے، اپنی ذات سے بالا تر ہو کر اپنے مقصد کو دیکھ رہا ہوتا ہے، تو اپنی ذات کو طرف رکھ دیتا ہے، تو پروردگار عالم خود بخود اس کی مدد کرتا ہے۔ دیکھیے، ذات گرامی رسول خدا جو ہے دو طرح سے ہمیں تجزیہ کرنا ہے۔ ایک تو یہ کہ نبی خدا ہیں، اللہ نے اختیارات دیا، اللہ نے رتبہ دیا ان کو، یہ مقام اپنے کام پر رہا۔ اگر ہم فقط اسی بنیاد پر کہ خدا نے نبی بنا کر بھیجا اور خدا نے یہ رتبہ دیا، تو یہاں فقط تنہا ذات رسول کیسے اجاگر ہوگی؟ رسول خدا جب آئے، یہ ہستے جب آئیں، ان کو اختیار عمل دیا، حالات کو انہوں نے فیس کیا،
حالات کو فیس کرنے کے بعد فقط اس کی رضا کی خاطر جو عالم ارواح میں اس کی ذات کے ساتھ وعدہ ہو چکا تھا یا عملی طور پر اپنی ذات کو پیش کیا. جب لوگوں نے کردار کو دیکھا، ذات کو دیکھا کہ ان تمام تکالیف کے باوجود اپنے قوس کے ساتھ کتنے مخلص ہیں کہ خود بھوکے ہو رہے ہیں لیکن ساتھیوں کو بھوکا نہیں رکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. یہ وہ عمل تھا، اسی لیے 40 سال تک مکے میں اعلان نبوت نہیں کیا تھا. حالانکہ ہمارا ہم مسلمانوں کا عقیدہ یہ نبی تو پیدا ہی نبی ہوتا ہے، کوئی 40 سال کی عمر نبی، تو 40 سال کی عمر تو وہ تھی جب اعلان ہوا تھا کہ اب اس اعلان کو ظاہر کر دو. اس 40 سال تک کردار کو پیش کیا تھا کہ تاکہ دنیا کہہ لے کہ ایک نبی کا کردار، ایک لیڈر کا کردار ہوتا کیا ہے، خدائی لیڈر کا کردار کیا ہوتا ہے. یہی حکمت عملی رسول خدا نے مدینے پہنچنے پر اختیار کی کہ سب سے پہلے محلہ قباء کے اندر قیام کیا. وہاں جہاں رکے چند روز مدینہ داخل ہونے سے پہلے، وہاں پہلے سب سے پہلے مسجد کو تعمیر کیا. جمعے کا وقت آیا تو جمعہ بھی قریب میں ہی ادا کیا پہلا. جب مدینہ پہنچے تو مدینہ پہنچنے کے بعد مختلف تاریخوں کے اندر، لیکن زیادہ تعداد 6 مہینے کی ملتی ہے کہ 5 سے 6 مہینے رسول خدا نے فقط ایک کام کیا کہ اپنی بنیاد کو مضبوط کیا. کیوں؟ ابھی تک لوگ اہل مدینہ نے سنا تھا، دیکھ اب رہے تھے. کیا بات. اس 5-6 مہینے میں مضبوط کیا، اور اس 5-6 مہینے میں خالی بیٹھے نہیں رہے، مسجد کا قیام کیا، مسجد کو مرکز بنایا کہ یہی نماز کا مرکز بھی ہوگا، یہیں سے جو دنیاوی سیاست کہہ لیجئے پیغام جائے گا وہ بھی یہیں سے جائے گا. یہ گویا آج تو ہم نے مسجد کو فقط نماز کی جگہ بنا کے مخصوص کر دیا ہے، لیکن سیرت ریاست نبوی کیا تھی، ریاست مدینہ کیا تھی؟ تصور یہ تھا کہ مسجد جو ہوتی ہے وہ سنگر ہوتا ہے، مرکز وہ ہوتا ہے، عدالت بھی وہیں لگے گی، نماز بھی وہیں ہوگی، تبلیغ بھی وہیں ہوگی، سیاسی فیصلے بھی وہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. مسجد نبوی کو ایک مقام بنایا رسول خدا نے، اس کو مرکز بنایا، اور 4 چیزیں ایسی تھیں جن کو رسول خدا نے واضح طور پر، مسجد نبوی کا قیام سب سے پہلا اقدام، دوسرا مہاجرین اور انصار کو یکجا کر دیا تاکہ یہ تفریق ختم ہو جائے. کیونکہ دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ جب اہل مکہ نے دیکھا مدینے چلے گئے تو اب اہل مکہ کے پاس کچھ نہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ آپ مدینے پر یلغار کرو. غریبوں کی بستی ہے، غریبوں کے مہمان ہی ہے، اور وہاں کے مدینے کے جو یہودیوں تھے ان کے ساتھ مل کر کہ ان کے ساتھ یلغار کریں گے ہم اور ان کو پسپا کرنے کی کوشش کریں گے. مگر رسول خدا کی حکمت میں دیکھیے، بہترین لیڈر جو خدائی لیڈر ہوتا ہے اس کو کب کا کمال کیا ہوتا ہے کہ 6 مہینے میں کیسا ماحول سازگار کیا. سبحان اللہ. مسجد بنائی، انصار اور مہاجرین کو شیر و شکر کر دیا، تمیز ختم کر دی، عرب اور عجم کی تمیز ختم کر دی، کالے گورے کی تمیز ختم کر دی. ظاہر کہ جو عرصہ گزارا خاموشی کے ساتھ اس میں کردار پیش کیا نا. اب تک نام سننا تھا، کچھ لوگوں سے باتیں سننی تھی. جب تمام انصار نے کردار کو دیکھا اس چند مہینوں کے اندر تو خود بخود وہ جیسا کہتے چلے گئے، سر جھکاتے چلے گئے ان کا کہ یہی لیڈر ہوتا ہے. اس کے بعد تیسرا کام کیا کیا؟ طاقت کمزور تھی. انصار اور مہاجرین ملنے کے بعد بھی جو یہودیوں کے 3 قبیلے موجود تھے مدینے میں بھی، جو سب سے بڑے طاقتور تھے، اور سارے مسلمان پسماندہ تھے اس وقت. ادھر مکے کے سردار بھی ان کے ساتھ مل کر یلغار کرنے کی کوشش کر رہے تھے. تو رسول خدا نے دوسرا حکمت نے کیا قیادت کی، جو تیسرا عمل کیا کہ ان تینوں قبیلوں کے ساتھ باقاعدہ مذاکرات کیے، اور ایک معاہدہ ہوا کہ تم پر حملہ ہوگا تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے، کیونکہ یہ شہر، یہ بستی ہماری بستی ہے، جتنا حق تمہارا ہے اتنا ہی حق ہمارا ہے. اس بستی پر ہم کسی غیر کو حملہ آور ہونے نہیں دیں گے. اب اس انداز میں یہ پیغام ان تک پہنچا کہ تینوں مضبوط جو طاقتور قبیلے تھے، میثاق مدینہ جس کو ہم کہتے ہیں، یہ میثاق مدینہ وہ ہوا جہاں پر گو کے بعد میں انہوں نے اپنی حدود کو تجاوز کیا، بار بار اس کو معاہدے کو توڑتے رہے، لیکن ایک معاہدے میں باندھ تو دیا. یہ حکمت عملی تھی. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ یہودی جو تھے مدینہ کے، وہ ان کی بات پر یقین کیوں کر رہے تھے؟ تقریباً 16 مہینے تک جب ان یہودیوں نے دیکھا کہ جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز تو اسی رخ میں پڑھتے ہیں جہاں پہ جو رخ ہمارا ہے بیت المقدس کی طرف، ٹھیک ہے نا، اسی طرف. یہ حکمت عملی ہے، یعنی خدا کی مشیت الہی دیکھیے. کیونکہ اس کی وضاحت نہیں ملتی ہمیں، صریحاً وضاحت نہیں ملتی کہ قبلے کی. یہ تو ملتا ہے کہ خدا نے کہا کہ اے نبی تمہارا اختیار، تم جس طرف جاؤ رخ کرو گے وہی قبلہ قرار دے دیں گے ہم، ٹھیک ہے. اب یہ رسول کا اپنا اقدام تھا جس کو خدا نے جس پر توثیق کی، یا وہی خفی تھی کہ جس کے تحت رسول خدا کو حکم ہوا. لیکن 16 مہینے تک، کم و بیش 16 مہینے تک یہودی جو تھے مدینے کو دیکھتے رہے کہ یہ نماز تو ادھر ہی پڑھتے ہیں، رخ ان کا عبادت میں وہیں ہوتا ہے جہاں ہمارا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے ان میں کوئی ہم لوگ زیادہ فرق نہیں ہے کوئی. تو یہ وہ حکمت عملی تھی کہ جس نے اس وقت کی بڑی بڑی طاقتوں کو بھی کھل کر
ان کے مقابلے پر آنے کی ان کی ہمت نہیں ہوئی، سازشیں اپنے مقام پر رہیں لیکن کھل کے سامنے نہیں آئے وہ، ٹھیک ہے، یعنی مخالفین میں اضافہ نہیں کیا بلکہ مخالفین کو دوست بنانے کی کوشش کی۔ کیا دیکھیں یہ اچھا یہ وہ کردار دیکھیں، اصل بات کیا ہوتی ہے کہ آج ہمارے ریاست مدینہ کے نعرے تو لگتے ہیں، بات کیا ہے کامیابی ہو سکتی ہے، پھر اس کے بعد سب سے پہلے نگاہ کیا کی کہ کسی بھی قوم کی معاش اور ایجوکیشن اگر یہ مضبوط ہو جائے تو وہ قوم ترقی کرتی ہے۔ نگاہ رسالت میں یہی چیز تھی، مدینہ آنے کے بعد سب سے پہلے مسجد نبوی کے ذریعے سے تبلیغ احکامات الہی اور دین کی تبلیغ شروع کی تاکہ تعلیم کا زیور منتقل ہو انصار تک بھی، اور جو مہاجر آئے تھے ان کے ذریعے سے مزید، تاکہ تعلیم میں مضبوط ہوں گے تو یہ ایک بڑا ہتھیار ہے کسی بھی انسان کے لیے۔ پھر معاشی طور پر جو ادارے کے جیسے علامہ صاحب نے کہا کہ فقط کاشتکاری کرتے تھے اور لیکن پھر اس کے بعد جو ہمیں بازار نظر آتا ہے، پہلا بازار لگا، پہلا بازار جس میں جو سود سے پاک تھا، ٹھیک ہے نا، یہ تصور پیش کیا گیا ہے کہ بغیر سود کا کاروبار کیسے ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو غرض یہ کہ یہ پھر کاروبار کی طرف توجہ دی، اور یہ ذات گرامی رسالت مآب ہی کا حکم ہے کہ اللہ نے رزق کے 10 حصے رکھے جس میں 9 حصہ کاروبار میں ہے، 1 حصہ ملازمت میں ہے، کیا بات ہے، یعنی ایک مضبوط معاشرہ دیکھنا چاہتے تھے، سبحان اللہ۔ اور یہی وجہ تھی کہ کچھ عرصے ہی کے اندر انصار نے پوچھا تھا کہ بتائیے کہ آپ یہاں کتنے عرصے تک رہیں گے، کل کو اگر آپ یہاں سے چلے گئے تو پھر ہمارے ساتھ یہ جو یہودی سردار ہیں آپ نہ ہوئے، تو کہا تھا کہ گھبراؤ نہیں، میری تو قبر بھی یہیں بنے گی، میں تو قیامت تک ابھی سے سرزمین پر رہنے والا ہوں میں یہاں پر۔ تو لیکن مسلمانوں کو اس انداز میں اللہ کے نبی نے مضبوط فرمایا کہ یہاں ایک تو شیر و شکر ہو گئے مہاجرین اور انصار، اس کے بعد معاشی اعتبار سے مضبوط ہو گئے، پھر جنگی اعتبار سے بھی ان کے اندر ایک طاقت آ گئی، لیکن اس کے باوجود کہ وہ تعداد میں زیادہ تھے، جنگی ساز و سامان زیادہ تھا، لیکن پہلی جو جنگ ہوئی جنگ بدر، اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکمت عملی کے ساتھ اتنی بڑی کامیابی، یہ بھی اسلام کی کامیابی میں ایک اہم راز ہے کہ 313 جو ہے وہ 1000 کے لشکر سے ٹکرا رہا ہے، وہ کیا حکمت عملی تھی، اور اس میں انصار کا یقیناً بہت بڑا ہاتھ ہے، کیا فرماتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ جہاد کی اجازت کے بارے میں جو آیت میں نے پڑھی یہ پہلی آیت ہے، اور جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ ابو لہب نے یا دیگر جو قریش کے سردار تھے انہوں نے خطوط لکھے، نہ صرف خطوط بلکہ وہ گاہے بگاہے اپنے ڈیلیگیشن بھی بھیجتے تھے، اور اس کے علاوہ گاہے بگاہے وہ ایسے رساگیر اور چور بھیجتے تھے جو ان کے مال مویشی انصار کے اور دیگر صحابہ کے ہانک کر مکے لے آتے تھے، اور چراگاہوں کو آگ لگانا، یعنی جو بھی معاش کے ذرائع ہیں ان کو مسدود کرنے کی پالیسی انہوں نے جاری رکھی۔ اب صحابہ کرام کو حکم یہ تھا کہ آپ نے ہاتھ نہیں اٹھانا اس سے پہلے۔ اب اللہ رب العالمین نے جب یہ سرکشی قریش کی بہت زیادہ بڑھتی ہوئی دیکھی اور ان کی جو سازشیں تھیں وہ بڑھتی ہوئی تھیں بہت زیادہ، اب اللہ نے اس بات کی اجازت دے دی۔ اب جو بنیادی بات ہے لڑائی میں، اصل میں اسلحہ جو ہے یا افرادی قوت یہ نہیں لڑتا، اصل چیز ہے جذبہ، کیا بات، بنیادی طور پر جذبوں کی جنگ ہوتی ہے۔ کیا بات، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جہاد کی اجازت کے بعد اس کی اہمیت کے بارے میں بتایا، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں لڑوں اور شہید ہو جاؤں، پھر زندگی ملے اور دوبارہ میں اللہ کی راہ میں جہاد کروں اور شہید ہو جاؤں، پھر زندگی ملے تو تیسری مرتبہ بھی میں اللہ کی راہ میں جام شہادت نوش کروں۔ اور یہ جو شہادت کا منصب ہے اس کی عظمتوں کو آپ نے بیان کیا، جہاد کی عظمتوں کو بیان کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَذَرْوَةُ سِنَامِهِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اگر اسلام کے جو ارکان ہیں وہ ایک جسم ہے تو اس کی جو کوہان ہے، اس کی جو چوٹی ہے، یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے۔ جب اتنی اہمیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی تو مسلمان بنیادی طور پر اللہ کی ذات پر اس قدر گہرا ایمان رکھتا ہے کہ وہ اللہ کی ذات کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو جذبہ تھا، اس جذبے کو بروئے کار لایا گیا،
حالانکہ جو اہل مدینہ تھے وہ اس سے پہلے جنگجو نہیں تھے، یعنی ان کی تاریخ میں، انصار کی تاریخ میں کوئی لڑائی کی، کوئی بڑی لڑائی جو ہے قبائل کے خلاف یا دوسری قوموں کے خلاف یا دوسرے ممالک کے خلاف، اس کی کوئی بڑی مثال نہیں ملتی، یعنی چھوٹی مثالیں موجود ہیں لیکن بڑی مثال نہیں ہے۔ اب یہ جو بدر کی جنگ ہے یہ پہلی بہت بڑی مثال ہے، سبحان اللہ۔ اور اس لحاظ سے حیران کن ہے کہ جو قریش کے سربر آوردہ لوگ تھے، جن کی جرت، دلیری، بہادری کی مثالیں دی جاتی تھیں، ان کو انصار کے نوخیز، نو عمر اور کم سن بچوں نے مارا تھا۔ سبحان اللہ، یعنی دونوں جذبے انصار کے اندر موجود تھے۔ یہ بڑی قربانیاں ہیں اسلام کے لیے جو صحابہ کرام نے اسلام کے لیے قربانیاں پیش کی، اور بالخصوص انصار کا جو آج ہم نے تذکرہ کیا، تو یہ ہمارے لیے بڑی مثالیں، ہمارے ملک کے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے، کہ اس مواقعات سے ہم سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کے اس گفتگو میں ہمارے ساتھ جید علماء کرام موجود تھے۔ جناب حضرت علامہ عبدالخالق فریدی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ بہت شکریہ کہ آپ نے قیمتی وقت میں سبق نکالا، یہاں تشریف لائے۔ علامہ سید ضامن عباس زیدی صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، بہت اچھی گفتگو فرمائی آپ نے۔ اور جناب محترم وسیم عباسی صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، اپنے میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی کو اجازت دیجیے۔ آخر میں گزارش کروں گا وسیم عباسی صاحب سے کہ بارگاہ رسالت مآب میں وہ بالخصوص وہ کلام اگر آپ پیش کریں کہ کس طرح انصار نے مدینہ والوں کا استقبال کیا اور خط رسالت مآب کا استقبال کیا، وہ کیا الفاظ تھے، وہ اشعار اگر پیش کریں۔ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، جب کہ سرکار تشریف لانے لگے، حور و غلماں بھی خوشیاں منانے لگے، ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی، مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی، اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ، دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ کہو، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ کہو، اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، شادیاں خوشی کے بجائے گئے، شاد کے نغمے سب کو سنائے گئے، شاد کے نغمے سب کو سنائے گئے، آمنہ دیکھ کر مسکرانے لگی، ہوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی، آمنہ بی بی سب سے یہ کہنے لگی، دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ، دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ۔